السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی حدیث آخری عشرے کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد مئزرہ، اپنا نبی علیہ السلام اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، اپنا کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اور راتوں کو جاگا کرتے، وایقظ اہلہ، رات کو خود بھی جاگا کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو یہ بہترین عشرہ ہے، آخری عشرہ۔ ہمارے پاس چانس ہے، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک اور حدیث میں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اتنا جو ہے وہ ہارڈ ورک کرتے تھے عبادت میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے کی طرح جو ہے کسی اور عشرے میں یا کسی اور وقت میں جو ہے وہ اتنا عبادت، اتنا ہارڈ ورک نہیں کرتے تھے۔ یہ آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ ایک تو آخری عشرہ میں جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی جو فضائل ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے ایک رات کی، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بہت کم ٹائم میں آپ زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے اعمال جو ہے بڑھا سکتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آخری عشرہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کا اینڈ ہو رہا ہے اس عشرے کے ساتھ۔ یہ عشرہ جب گزر جائے، یہ عشرہ ختم ہو جائے، تو پھر رمضان کی یہ جو قیمتی گھڑیاں ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ ہم سے فراق اختیار کر لیتا ہے، اور ہم اس مبارک گھڑیوں کو گم پاتے ہیں اس آخری عشرے کے بعد۔ تو اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ بندہ جو ہے آخری دنوں میں، اگر پورے رمضان میں کوئی سستی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، عبادت میں کمی ہوئی ہے، یا اس طریقے سے عبادت نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، تو یہ آخری عشرہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں بندہ لوٹے اور آخری عشرے میں بہترین عبادت کرے، اپنی کمی اور کوتاہیوں کو پورا کرے۔ اور جو مشہور حدیث آپ نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی میں قدم رکھا اور آمین کہا، دوسرے سیڑھی میں قدم رکھا، آمین کہا، اور اسی طرح تیسرے سیڑھی پر بھی آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے اور اس نے 3 قسم کی بددعائیں کی 3 لوگوں کے لیے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ وہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور وہ اتنا رب کی عبادت نہ کرے کہ وہ اپنی گناہیں بخشوا سکے، اپنا مغفرت کروا سکے اپنے رب سے، تو اس کے لیے جہنم کا آگ ہو، تباہی و بربادی ہو۔ تو رب کی طرف سے جو الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، اس کا مقرب فرشتہ جبریل امین
भेजा है रब्बुल आलमीन ने, आया है जिब्रील अमीन, वो दुआ जिब्रील अमीन कर रहे हैं, और आमीन इमामुल अंबिया और ख़ातमुन नबिय्यीन कह रहे हैं। तो क्यों इस बद्दुआ जिसके लिए की गई है तो उसकी हलाकत तो पक्की है। बद्दुआ जिब्रील की हो, आमीन नबीयुल मुरसलीन की हो, तो क्या वो इलाहुल आलमीन उस बद्दुआ को कबूल नहीं करेंगे? ये पक्की बात है कि उस शख्स की जो हलाकत है वो बिल्कुल खुला है और वाज़ेह है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। तो इस वजह से ये आखिरी अशरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो हम सबको चाहिए कि इस अशरे में खूब मेहनत करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। और वो तो मासूम अनिल ख़ता है, उसकी तो ख़ताएँ भी नहीं, तब भी अल्लाह ताला की वो इतनी मेहनत के साथ वो इबादत कर रहे हैं। तो हम जो ख़ताकार है, गुनाहगार है, तो हमें तो बिल औला चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह से दुआएं करें। और वो मशहूर हदीस जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को जागा करते थे, और क़ियामुल लैल की हालत ये होती थी कि कड़े कड़े पाँव सूज जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो फरमाती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपके लिए तो जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दी गई है, जन्नत का दाखिला आपके लिए पक्का है, आप नबियों के सरदार हैं, तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को क्यों थकाते हो? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शाकिर बंदा ना बनूं, क्या अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना ख़ास करम किया है कि मेरे लिए जन्नत जाना लाजमी करार दिया गया है। तो क्या इस अजीम नेमत की मैं शुक्रिया अदा नहीं करूं? तो खुलासा कलाम ये है मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम कि आखिरी अशरा है, इंतहाई कीमती वक्त है, इसमें लैलतुल क़द्र भी है, और जो हमारी जो कोताही और कमी और इबादत अच्छे तरीके से नहीं हो सके रमज़ान के 2 अशरों में, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें जो है भरपूर मेहनत करनी चाहिए और भरपूर इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़हु जो है उनकी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।